تو پہلی چیز اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے ابتدا میں انبیاء اور رسولوں کی فضیلت کی بات کی ہے۔ پہلی آیت کا جو مضمون ہے وہ رسولوں کی فضیلت کو بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اب یہ فضیلت سے اور ایک چیز اس کا جو اپوزٹ آتا ہے اس کو دیکھیں گے تو وہ تفریق آتی ہے۔ تو رسولوں کے اندر تفریق نہیں ہوتی، رسولوں کو گھٹایا نہیں جاتا، بلکہ رسولوں کو فضیلت کے ذریعے سے بڑھایا جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، تو یہ تفریق نہیں کی جاتی بلکہ فضیلت کے ذریعے سے درجات کو بڑھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کا احاطہ کر لیا کہ ہر رسول کو ایک خوبی دی گئی تھی اور دوسرے رسول کو اور ایک خوبی دی گئی۔ ایسا نہیں، منصب رسالت اور منصب نبوت جو ہے وہی سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، وہی سب سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ اس فضیلت کے بعد بہت سارے معجزات کے ذریعے سے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں پر فضیلت دے دی گئی۔ ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت، ایک رسول ایک نبی کے پاس جو معجزہ تھا ضروری نہیں کہ وہی معجزہ کسی اور نبی کے پاس بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا، یہ خوبی تھی، یہ ان کی فضیلت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا بات کرتے تھے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر نبی کو یہی معجزہ ملے اور ہر نبی بات کرنے والے بن جائیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی فضیلت تھی علیہ السلام جو وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان کی فضیلت یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ ہر نبی کو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان کو ایک خوبصورت آواز دی گئی تھی، تو وہ ان کی فضیلت۔ یہ تمام کمالات، تمام فضائل کو جمع کر دیا جائے اور جس شخصیت میں اس کو ڈالا جاتا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ تو یہاں پر رسولوں کی اس آیت سے یہ عقیدہ کھلتا ہے کہ رسالت کا اور ہمارا کیا تعلق ہے۔ اب اس کا مضمون، اس کی بحثیں بہت لمبی ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر دوسری آیت کے اندر یہ بات پیش کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ایک حکم دیا۔ وہ حکم یہ ہے کہ انفقوا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا کرو، مما رزقناکم، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس مال سے خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، یہ کہلاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ عربی کے اندر یہ جملہ ہے، اس کا اردو میں ہم کہیں گے تو اللہ کے راستے میں یا ہر خیر کے کام میں خلوص نیت کے ساتھ جو مال پیش کیا جاتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے درجات ہیں، بے شمار احادیث، اور اسی بارے کے اندر اور بھی آیتیں ہیں جو اس آیت کے مضمون کو بیان کرتی ہیں، اس آیت کے مضمون کو واضح کرتے ہیں۔ لیکن اب انفاق فی سبیل اللہ کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، اس سے پہلے میں اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا۔ وہ کیسے ذکر کیا گیا؟ آپ مال کو خرچ کریں، اس مال کو جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ اس سے یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ مال انسان کا ذاتی نہیں ہوتا، عطائی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں دے دیتے ہیں، جس کو نہیں دینا چاہیں نہیں دیتے ہیں۔ اگر اپنے ٹیلنٹ اور اپنی محنت کی بنیاد پر کوئی مال کمانے والا آدمی ہوگا، اپنے علم اور اپنے اقتدار کی بنیاد پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مال کما سکتا ہوں تو بالکل غلط ہے۔ اگر محنت کی بنیاد پر مال کمایا جاتا تو سب سے زیادہ محنت مزدور کرتا ہے تو سب سے زیادہ امیر مزدور کو ہونا چاہیے تھا، لیکن فلسفہ ہی الٹا ہے کہ محنت سب سے کڑی اور سب سے مشقت بھری مزدور کرتا ہے اور اس کی تنخواہ سب سے زیادہ اس کی مزدوری کم ہوتی ہے، اور کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو اے سی میں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر اطمینان اور نرم گدیوں پہ بیٹھ کر کام کرے اور اس کی تنخواہ 10 گنا زیادہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آرام سے بٹھا کر مال دینا چاہا تو دے دیا، اس کو دھوپ میں تبا کر مال نہیں دینا چاہا تو نہیں دیا۔ اپنے ٹیلنٹ، اپنے علم، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی محنت کی بنیاد پر انسان مال نہیں کمایا کرتا۔ اسی بات کو اللہ نے واضح کر دیا کہ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کیا کرو۔ تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنا، یہ بات رفع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ مال ہمارا نہیں ان کا دیا ہوا ہے۔ حکم یہی ہے کہ انہی کی راہ میں خرچ کریں۔ اور کب خرچ کریں؟ من قبل ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے خرچ کر دو۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کے اندر کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کے اندر کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کے اندر کسی کی کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنے مال کو خرچ کر لیا کرو۔ یہ ہو گئی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے مقصد اصلی کے طرف مائل کیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو تیسری آیت آتی ہے، وہ تیسری آیت اپنی فضیلت کے اعتبار سے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت اس کی ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کیا ہے، ہم سب یاد کرتے ہیں، فضیلت کے طور پر چھوٹے بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے کہ آیت الکرسی کو یاد کر لو۔ معلوم ہے آیت الکرسی کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات یوں ارشاد فرمائی، اگر کوئی شیطان سے حفاظت چاہتا ہے تو پھر وہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آیت الکرسی کے مناسبت سے بخاری شریف کے اندر بڑا تفصیلی آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انچارج بنا دیا تھا صدقہ فطر کے مال کا، اور اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بالکل مختصر انداز میں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں مال کا، تو وہ مال لے کر چلا جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام سوال کر لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ بندے کا، وہ آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے پاس آیا تھا؟ تو فرماتے ہیں رسول اللہ کہ اس بندے نے مجھ سے عاجزی کی، منتیں کی، سماجتیں کی، بہت کمزور ہے اور وہ کچھ کما نہیں سکتا، اسی لیے میں نے دے دیا۔ فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ انتظار میں رہ گئے کہ آج پھر آئے گا۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی آیا اور دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، اس نے پھر منتیں سماجتیں کی اور چلا گیا لے کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا دوسرے دن کہ ابو ہریرہ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ رسول اللہ اس نے اتنی منت اور سماجت کی اور اتنی گزاری کی کہ میں اس کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہہ سکا۔ فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر تیسرے دن بھی آئے گا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ بالکل تیار ہو گئے کہ اب اس کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا ہی ہے۔ جب تیسرے دن آیا تو اس نے یہ کلمات، یہ آیتیں سکھا دی۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ یہ پڑھ لو، شیطان نہیں آئے گا۔ جب تیسرے دن ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ کلمات اس نے مجھے کہے ہیں۔ تو کہا کہ وہ تو جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچ کہی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو 3 دن آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا۔ تو عزیز ساتھیو، آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس سے مادی دنیا کے فائدے بھی ہیں، اس سے روحانی دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ جادو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں اس آیت کی برکت سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔
اب اس آیت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اگر کہیں بھی آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے یہاں توحید کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے توحید کو اس آیت کے پہلے جز کے اندر پیش کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک صفت ہے حی اور دوسری صفت ہے قیوم. حی کہتے ہیں زندہ، حی کہتے ہیں جو حیات کا مالک ہو، جس کے پاس زندگی ہو، یہ حی ہے. اور اس کے بعد قیوم کہتے ہیں جو اپنے خود سے قائم ہو، کسی کے سہارے پر اس کی ذات موجود نہ ہو، کسی کے سہارے پر اس کی ذات ٹکی ہوئی نہ ہو، اس کو قیوم کہتے ہیں. تو یہاں دو صفتیں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی، ایک ہے حی اور دوسری ہے قیوم. حی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی زندہ ہے، وہی زندہ رہیں گے، وہی سب کو زندگی دیں گے. ان کے علاوہ کسی کے پاس جو زندگی ہے وہ زندگی اصل نہیں، وہ زندگی دی ہوئی ہے، عطائی ہے. اگر میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، تو ہم نے یہ زندگی مانگ کر نہیں لی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو پوچھ کر نہیں آئے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم زندہ ہو جائیں گے. اب جب ہم دنیا سے جائیں گے تو یہ پوچھ کر بھی نہیں جائیں گے کہ فلاں تاریخ کو ہم دنیا سے مر کے چلے جائیں گے اور اپنی زندگی کو ختم کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم زندہ ہونے میں بھی محتاج ہیں، ہم مرنے میں بھی محتاج ہیں. نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے حی. اور یہ حی، یہ زندہ، یہ زندگی اسی کی ہو سکتی ہے جو زندگی کا مالک ہو، جو زندگی کو بھیک میں لینے والا ہو، وہ زندہ نہیں ہو سکتا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندہ ہیں، وہ حی ہیں، وہ زندگی دینے والے ہیں، تو یہ زندگی کی جو ضد آتی ہے وہ ضد موت ہے اور بندہ مردہ ہے. آج زندگی ملی ہے، کل ختم ہو جائے گی. کیوں ملی ہے، کیوں ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی ہم پوچھ بھی نہیں سکتے، اس کا حساب بھی ہمارے پاس نہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی حی ہے اور دوسری صفت قیوم ہے. ان کی ذات خود بخود موجود ہے، ان کی ذات کو، ان کی صفات کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں یہ چھت کھڑا ہوا ہے تو یہ چھت اپنے خود سے کھڑا ہوا نہیں ہے، اس کے پلرز ہیں، اس کی دیواریں ہیں، یہ ان کے سہارے پر کھڑا ہوا ہے. اب یہ چھت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قائم بخود ہوں، میں اپنے خود سے کھڑا ہوا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ وہ عاجز ہے سپورٹ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عاجز نہیں ہے کسی کے سپورٹ کی. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ قیوم ہے. اب آگے دیکھیں، اور ایک صفت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی گئی، وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ کا جھپکا لگتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. نیند تو نیند ہے، انسان سو جاتا ہے، لیکن اس سے جو ہلکی چیز ہوتی ہے نا وہ اونگ ہوتی ہے. بیٹھے بیٹھے انسان تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے، اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا، پھر بھی اس کے ذہن پر جو غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اعضاء کو ڈھیلا کر دیتا ہے. یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لگی ہوئی نہیں ہے. یہ عیب ہے اور یہ عیب بھی اللہ تعالیٰ کو لگا ہوا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ. سنۃ کے معنی ہوتے ہیں اونگ کے. وہ ایسی عظیم ذات ہے، ایسی عالی ذات ہے، ایسی کبریائی والی ذات ہے کہ عیب اور نقائص اور خامیاں، کمیاں اس ذات کو کبھی لگ بھی نہیں سکتی. یہ اونگنا سونا تو دور کی بات، اونگنا اگر عیب ہے تو یہ عیب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو لگا ہوا نہیں ہے. بہرحال عزیز ساتھیوں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس ذات کے علاوہ کوئی اور ذات یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. یہ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
सारी चीजें जो जमीनों के अंदर मौजूद हैं, जो जमीनों पर मौजूद हैं, जो आसमानों में मौजूद हैं, आसमानों पर मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की हैं। ये मालिकियत को अल्लाह तबारक व तआला समझा रहे हैं कि बंदा मालिक नहीं हो सकता, अल्लाह तबारक व तआला मालिक हैं। कोई बंदा किसी चीज पर दावा नहीं कर सकता कि मैं इसका मालिक हूं, क्योंकि मालिक होने के लिए जो शर्त है वो ये है कि बंदा उसका खालिक भी हो। खालिक कहते हैं बनाने वाले को, क्रिएट करने वाले को। किसी चीज पर हम दावा करते हैं कि ये मेरी है, वो दावा हमारा उस वक्त तक सही नहीं होगा जब हम खुद उसके खालिक ना हो जाएं। हम खुद उसके बनाने वाले हो तो हम उसके मालिक हो सकते हैं, जब तक हम उसके खालिक नहीं, हम उसके मालिक नहीं हो सकते। अब यहाँ ये बात भी पैदा होती है कि भाई मोबाइल फोन है, दावा करता है बंदा कि मेरा है, कलम है, दावा करता है मेरा है, जिस्म है, दावा करता है मेरा है। जरा सोच के देखें, अगर जिस्म पर ये दावा करे मेरा है तो ये मालिकियत का मतलब ये है कि पूरा इख्तियार उसके हाथ में हो तब उन मालिक हो सकता है। इख्तियारात अगर छूट जाए ना तो वो मालिक नहीं हो सकता। अगर बंदा अपने जिस्म पर भी ये दावा कर ले कि ये मेरा है, ये मैं मालिक हूं इस जिस्म का, तो फिर थोड़ी देर के लिए ये सोच ले किसी बंदे के दिमाग से, किसी बंदे के सर से, दाढ़ी से सफेद बाल निकलना शुरू हो जाए और वो अपने जिस्म का मालिक है तो उन बालों को वो काला करके दिखाए। मालिक होने का मतलब यह है कि उसका इख्तियार हो उस पर। अगर इख्तियार नहीं तो वो मालिक नहीं हो सकता। अगर है तो सफेद बालों को काला करके दिखाए, अगर इख्तियार है तो फिर वो अपने जिस्म से निकलने वाले नाखूनों को रोक करके दिखाए, मैं मालिक हूं और ये मेरा हुक्म है कि इस महीने मेरे पास वक्त नहीं, मैं तुम्हें नहीं काट सकता, गोया आइंदा महीने में तुम निकल जाना। मालूम हुआ कि बंदा मालिक नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की जात और उनकी शान यही है कि वो सबके मालिक हैं। और कुरान मजीद में इस किस्म की आयतें बेशुमार जगह मौजूद हैं। गाहे बगाहे अल्लाह तबारक व तआला एहसास दिलाते हैं कि बंदा मालिक नहीं हो सकता। कोई खालिक होने का दावा नहीं करता, मैं खालिक हूं बल्कि कोई नहीं बोलता। ये नहीं बोलता कि मैं आसमान को बनाया, ये नहीं बोलता मैं जमीन को बनाया, ये भी नहीं बोलता मैं अपने जिस्म को बनाया, मैं अपने आप को डिजाइन कर लिया, ये भी नहीं बोलता बंदा। खालिक होने का दावा कोई नहीं करता, मालिक होने का दावा ज्यादा करता है, मेरा मेरा मेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों के जरिए से अक्लों को दावत दी कि देखो तुम मालिक नहीं हो सकते। मालिकियत का मतलब ये है कि इंसान का जो भी मालिक हो उसका मुकम्मल इख्तियार हो। आप सूरह फातिहा पढ़ के देखें, सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि मालिकी यौमिद्दीन। इसके फलसफे पर अगर गौर करें, यौमुद्दीन का मतलब यह है कि जजा और सजा का दिन। यौमुद्दीन का मतलब यह है कि हिसाब और किताब का दिन। जिस दिन हिसाब और किताब लिया जाएगा, जिस दिन फैसले सुनाए जाएंगे, उस दिन को अगर अंग्रेजी में कहें तो डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। फैसले सुनाए जाएंगे उस वक्त, और फैसले सुनाने वाला और फैसले देखने वाले का जो ओहदा होता है ना, उसको अंग्रेजी में जज कहते हैं और अरबी में काजी कहते हैं। और वो दिन है फैसले करने का। फैसले करने की का जो इख्तियार रखता है उसको काजी कहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फैसले के दिन के लिए यह फरमाया कि अल्लाह उस दिन का मालिक है। मतलब क्या है, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दो सिफतें पहले भी बयान की कि अर्रहमान या रहीम, ये रहमानियत और रहीमियत की तजल्ली है जो इस आयत पर जाहिर हुई। अल्लाह तबारक व तआला अगर उस दिन काजी बन जाए ना, तो फिर काजी का काम ये होता है सही या गलत को देखें, जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दे। काजी का काम ये नहीं होता कोई अच्छा हो, किसी को जन्नत मिल गई तो जहन्नम में डाल दे, किसी को जहन्नम मिल गई तो जन्नत में डाल दे। काजी का ये काम नहीं हो सकता। कोई आदमी अगर चोरी करके आए तो काजी ये फैसला नहीं दे सकता तू चोरी करा फिर भी मैं तुझे माफ कर दिया। ये काजी के इख्तियार के बाहर की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिफत को बदलते हुए मालिक का लफ्ज इख्तियार किया और ये समझा दिया लोगों को कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला मालिक होगा। मतलब ये कि वो जो फैसला करना चाहे कर सकता है, उसको फिर पूछने वाला कोई नहीं होता। ये मालिकियत का तकाजा है। अगर हम दावा करते हैं हम मालिक है तो फिर ये सिफात हमारे
اندر ہوں تب ہمارا دعویٰ صحیح ہوگا، ورنہ اگر یہ صفات نہیں ہوں گے تو ہمارا دعویٰ بے بنیاد اور باطل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں جا بجا لہو ما فی السماوات لہو ملک السماوات للہ ما فی السماوات، یہ ساری چیزیں وہی ہیں۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ مالک اللہ ہے، ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بہرحال عزیز ساتھیوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مالکیت کو بھی پیش کر دیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس آیت الکرسی کے ضمن میں نکل سکتی ہیں، وقت کی قلت بھی ہے، اور اسی لیے آگے بڑھتے ہوئے اس سورے کے اندر، اس پارے کے اندر 2 نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ وہ 2 نبیوں میں ایک نام تو بالکل واضح طور پر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے نام سے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو اللہ بندے کے پاس جیسے لفظ حی پر بات ہوئی کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، زندگی دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اس مضمون کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کے ساتھ مباحثہ کیا، بات چیت کی، اس مضمون کو اس کے اندر کھول دیا گیا کہ بندہ زندگی کیسے نہیں دے سکتا ہے، یہ مخلوق کے اختیار کے باہر کی چیز ہے۔ اب فرمایا گیا اس کے اندر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ یہ اس مباحثے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتلا رہے ہیں کہ اے حبیب آپ نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں، جب نمرود سے حضرت ابراہیم کا مباحثہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں بتلاتے ہوئے، صفات بتلاتے ہوئے یہ بات پیش کی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا قال انا احیی و امیت، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اب یہ بات یہاں پر آ گئی تو اس نے یوں سمجھ لیا کہ کوئی گنہگار کو بلا کر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور کوئی بے گناہ کو بلا کر قتل کر دیا جائے، اس کو زندگی دینا اور زندگی لینا یہ اس نے سمجھا تھا۔ زندگی دینے اور لینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی دینا ہے تو کسی کو پیدا کر کے دکھاؤ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ویسے پیدا کر کے تو دکھاؤ تم پہلے، مارنے کی تو بات بہت دور کی ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات پیش کی، انسانوں کو عقل کو اسلام نے عقل مند انسانوں کو خطاب کیا ہے، اور جہاں جہاں پر قرآن مجید نے عقلی باتیں کی ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی عقل مند انسان ہو تو وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ موحد ہی ہو سکتا ہے۔ اب کہا ابراہیم علیہ السلام نے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ایک ہی بات پیش کیا۔ اچھا تو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی زندگی بخش دے اور کسی کے موت کے گھاٹ اتار دے تو اس کو زندگی دینا اور موت دینا سمجھتا ہے، تو پھر میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے۔ اگر تو بھی خالق ہے، تو بھی رب ہے، تو بھی خدا ہے، تیرے پاس بھی اگر اختیار ہے تو تو بھی ذرا سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک چیلنج دے دیا، خدائی کا دعویٰ ہے تیرے پاس حکومت اور اقتدار کا دعویٰ ہے، تو اقتدار کے اندر یہ چیز شامل ہے نا تیرے کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکال رہا ہے اور تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو پھر فرمایا گیا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور جو کفار تھے یہ بات سن کر ہکے بھکے رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ پیش کر دیا ہے اس نے، کیونکہ اب عقل تو وہاں تک جا نہیں سکتی، اقتدار اور اختیار تو وہاں تک چل نہیں سکتا، اس کے اوپر ہم کمانڈ تو لے نہیں سکتے، تو پھر یہاں پر کفر نے ہتھیار ڈال دیے اور اس بات کا وہ جواب نہیں دے سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، جو کافر ہوتے ہیں ہدایت مل جاتی ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب اس کے بعد پھر وہی حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف یا ان کے احوال کی طرف اشارہ ہے کہ وَكَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو یہاں پر گزرنے کا ذکر ہے، ایک بستی سے گزر ہوا
ایک شخص کا، وہ شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ایسی جھوپڑیوں کے پاس سے گزرے کہ جن کے سارے چھت گرے ہوئے تھے، حالت بہت خراب تھی۔ تو پھر اس کے بعد ہوا، انہوں نے کہا کہ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی موت کے بعد زندہ کرے گا کہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ کر دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو وہ شخص گزر رہے تھے ان پر موت طاری کر دی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک جانور بھی تھا جو ان کی سواری تھی، اور ان کے ساتھ ان کا ایک توشہ بھی تھا۔ اور جب گزر رہے تھے یہ بات آئی سامنے کہ کیسا زندہ ہوگا اور کیسے موت آئے گی، تو اس مضمون کو یہاں پر کھولا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دی۔ وہ ایسے سوئے کہ 100 سال تک سوئے رہے۔ کتنے سال تک؟ 100 سال تک سوئے رہے۔ جب اٹھایا گیا ان کو، اٹھنے کے بعد پوچھے کہ سوئے تھے تم، کب تک سوئے تھے، کب تک تم کو لگ گئی تھی آنکھ، کب تک نہیں کھلی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لبثت یومن او بعد یوم، یعنی میں ایک دن سویا تھا یا 1.5 دن سویا تھا، یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے دن گزر گئے 100 سال گزر گئے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا 1.5 دن ایسا سویا تھا یا آدھا دن سویا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لبثت 100 عام، تم 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال تک موت طاری رہی تم پر، معلوم نہیں۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، آپ جو ٹفن لے کے آئے تھے، جو توشہ آپ کے ساتھ تھا، وہ توشے کی طرف آپ دیکھیے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ کھانا کیا ہوتا ہے، ایک دن رکھ دیں، 2 دن رکھ دیں، بند رکھیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ خراب ہو جانا، پکنے سے پہلے چاول اچھے ہوتے ہیں، پکنے کے بعد چاول خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ طعام جب بنتا ہے یہ پکنے کے بعد بنتا ہے، پکنے کے بعد چاہیے تھا کہ 1-2 دن میں خراب ہو جائے۔ 100 سال گزر گئے اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جس چیز کو خراب ہونا چاہیے تھا وہ چیز خراب نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بے جان چیز تھی، اور جاندار جو چیز تھی وہ تھا ان کا گدھا۔ اور فرمایا گیا کہ انظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھیے، اور گدھے کا کیا ہو گیا؟ پورا حال خراب، پورا گوشت ختم ہو گیا، پوری ہڈیاں اس کی گری ہوئی ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی زمانے میں یہ مر گیا تھا، اور وہ ہڈیوں کو دیکھ کے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں برابر 100 سال سو کے اٹھا ہوں۔ لیکن عجیب فلسفہ تھا کہ 100 سال کے بعد کھانا جیسے کا ویسا موجود تھا، اور وہاں پر گدھے کی حالت پوری خراب ہو چکی تھی۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں ان چیزوں سے کہ کتنے اختیارات ان کے پاس ہیں، اور مخلوق کے پاس کتنے اختیارات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑا لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے، ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر، اس پارے کے اندر اور جو چیز کثرت سے آئی ہے وہ ہے صدقات اور سود، ان دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ صدقہ کیا ہے، اچھائیوں کے لیے خرچ کرنا کیا ہے، پہلی آیت میں نے اس مضمون پر بات نہیں کی، اب بات کریں گے کہ صدقات کیا ہے اور سود کیا ہے۔ سود کی تو ممانعت ہے، سود تو حرام ہے، سود لینے والا دینے والا بندہ گناہگار ہے، یہ بالکل مسلمات کی چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں سامنے آ گئی ہیں۔ اور جو صدقات کی بات ہے، اچھائیوں کے لیے خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ صدقات کہلاتے ہیں۔ لیکن انہی آیتوں کے اندر جہاں صدقات کی بات آئی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قید لگا دی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال جو وہ اللہ کے راہ میں دے وہ مال قبول ہو جائے، تو اس کے اندر 5 چیزیں ہونی چاہیے جب اس کا مال قبول ہوتا ہے۔ 5 چیزیں اس کے اندر اگر نہیں ہیں تو اس کا مال بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ مال قبول ہونے کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہو، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا
اس کا مال قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ثواب کی نیت رکھتے ہیں کہ بھئی مجھے اس کا ثواب مل جائے، اس کی اچھائی مجھے مل جائے، دنیا میں فائدہ نہیں آخرت کے فائدے کا انسان متلاشی ہوتا ہے، اسی لیے تو صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں صدقہ خیرات سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے بیک پر فائدے کی انسان کو ملتی رہتی ہے، وہ محسوسات کے اندر سے ہوتی ہیں، وہ خود محسوس کر سکتا ہے کہ بھئی کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا، یہ انسان کے محسوسات کی چیز ہوتی ہے۔ وہ صدقہ دے دے اس پر سے بلائیں ٹل جاتی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ اگر دیتا ہے انسان تو اس کی بلائیں ختم ہو جاتی، بلائیں دکھنے والی چیز نہیں ہوتی۔ آپ روڈ پر چلے جائیں، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ اس سے بچ جائیں، آپ کی جان محفوظ رہ جائے، مال محفوظ رکھ جائے تو یہ بلا آپ پر سے ٹل گئی۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایسی چیزیں کب شمار کی جاتی ہیں؟ جب صدقہ تم دیتے ہو تو اس صدقے کے بدلے میں یہ چیزیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، بجائے اس کے آخرت میں جو ثواب ہے وہ ثواب تو مسلم ہے، اور اسی کے لیے یہ صدقہ اور خیرات کا فلسفہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں صدقہ اور خیرات کے بارے میں 5 چیزیں میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو، بغیر ایمان کے انسان وہ چیز کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ آخر میں آیا ہے لیکن میں اس کو پہلے سمجھا دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان یہ ساری چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ ہوگا، اور ایمان کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے رسولوں پر ہو، اللہ کی کتابوں پر ہو، قیامت کے دن پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہو، جو ایمان مجمل اور مفصل کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں نا، ان ساری چیزوں پر ایمان ہونا جب انسان مومن بنتا ہے، اس کے بعد اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو وہ قبولیت کے درجے میں آتا ہے۔ اگر ان بنیادی چیزوں کے اندر خامی ہے تو پھر اس کے صدقات قبول نہیں ہوتے۔ فرمایا گیا کہ لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور قیامت کے دن ایمان نہیں رکھتا اس دن پر، تو پھر اس کے صدقات بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم بھی کیا؟ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو خراب نہ کرو، برباد نہ کرو، اس کو باطل نہ کرو، اس کے فائدہ لیے بغیر چھوڑنے والے نہ بنو۔ دیتے تو ہو مال، اس کا فائدہ اگر لینا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے؟ اس ایمان کے بعد انسان کے اندر اخلاص بھی آ جائے۔ اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، دکھانے کے لیے دیا جائے، لوگوں کو یہ جتانے کے لیے دیا جائے کہ میں دینے والا ہوں، میں عمل کرنے والا ہوں، میں مالی عبادت کے لیے آگے آنے والا ہوں، تو پھر یہ چیزیں بھی ریاکاری میں آ جائیں گی۔ اور حدیث شریف میں ریا کے بارے میں ایک اہم بات یوں ارشاد فرمائی گئی کہ الریا شرک من الاصغر، ریا چھوٹا شرک ہے، یہ ایمان نہیں۔ مومن بننے کے بعد ریاکاری کے لیے جو اعمال، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا، شرک دکھنے والا ہو یا چھپنے والا، شرک شرک ہوتا ہے اور مشرک بخشا نہیں جائے گا۔ تو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، دکھانے کے لیے مال دینا، یہ شرک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور یہی بات فرمائی گئی رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو تم کرتے ہو، اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ یہ صرف دینے اور دلانے کے لیے نہیں، بلکہ انسان نمازیں پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، یا کوئی اور عبادت کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، تسبیحات پڑھتا ہو، تلاوتیں کرتا ہو، اور یہ سمجھانے کے لیے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے، لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں نمازی ہوں، لوگ یہ سمجھیں کہ میں عبادت گزار ہوں، لوگ یہ سمجھیں گے تہجد گزار ہوں، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کا تلاوت کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے، لوگوں کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ریا میں شامل ہوتی ہیں، اور اس کا کوئی اجر نہ یہاں دنیا میں مل سکتا ہے، نہ قیامت کے دن مل سکتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز رہی حلال۔ جو صدقہ خیرات کریں وہ صدقہ خیرات کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر حلال نہ ہو تو وہ صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات،
جو پاک چیزیں ہیں تمہارے اندر، یہ پاک چیزوں سے مراد حلال چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں، ایسا نہیں کہ ہم صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ صدقے کے لیے صبح میں صدقہ کرنا ہے تو رات میں چوری کریں، رات میں ایک کے گھر سے چوری کر کے صبح میں دوسرے کو صدقہ کرنا یہ حلال نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی رشوت کا مال لے کے رکھا ہے، اگر کوئی آدمی سود کا مال لے کے رکھا ہے، اگر کوئی آدمی ناجائز غضب کے ساتھ کوئی مال لے کے رکھا ہے اور اس مال سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھائی صدقہ کر دوں گا، میں غریبوں کو دے دوں گا، میں دین کے لیے دے دوں گا، میں قرآن کے لیے دے دوں گا، تو یہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ شرط لگائی گئی کہ انفقوا من طیبات، پاک چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے خرچ کرو۔ جو چیزیں حلال نہیں، ان چیزوں کے خرچ کرنے پر کوئی بدلہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ وہ صدقے خراب ہو جائیں گے، بے فائدہ ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ حلال ہونے کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور یہ بھی شرط لگائی گئی طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو نا، تو کمائی بھی ہو وہ حلال کمائی بھی ہو، اور وہ حلال کمائی ہی خرچ کی جائے، اس کو صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شرائط نہیں ہے تو وہ صدقہ بھی قابل قبول نہیں۔ اور تیسرا یہ، چوتھا یہ کہ غریبوں پر احسان نہ جتلائیں۔ اگر کوئی دینے والا دے رہا ہے تو دے کر احسان نہیں کرنا چاہیے کہ میں دیا، یہ دینا ہی ہمارے لیے فائدے کی، دینے والے کے لیے فائدے کی چیز ہے، یہ لینے والے کے لیے نہیں۔ جب دینے والا دے کر احسان جتاتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، بالمن، احسان نہ جتلاؤ تم اپنے صدقات کے ذریعے سے کہ بھائی میں دے رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ جو احسان جتاتے ہیں اس سے بھی ہمارے صدقے اور ہماری مالی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ کہا گیا کہ دینے والے کو پھر ستایا بھی نہ جائے۔ دے دیے بات ختم، لینا دینا نہیں ہے، اب پہچانتے نہیں، بلکہ یوں کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا کیسے دیتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے اگر دے دیں تو بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا کہ دیا کیسے جاتا ہے۔ طریقہ تو یہ بتایا گیا، لیکن دینے کے بعد احسان جتاتے ہیں، دینے کے بعد پھر تکلیف دیتے ہیں۔ اس پر قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بالمن والاذى، تکلیف بھی اگر دیتے ہیں تو پھر اپنے صدقات باطل ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ یہ پانچ چیزیں، یہ پانچ شرائط ان آیت مبارکہ سے ہمیں صدقات کے بارے میں ملتی ہیں کہ ایک تو ایمان ہو، دوسرا اخلاص ہو، تیسرا وہ مال حلال ہو، چوتھا دے کر احسان بھی نہ جتلائیں، پانچواں پھر دینے والے کو کبھی تکلیف بھی نہ دیں۔ تو یہ اگر چیزیں ہوگی تو ہمارے صدقات کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس سورت کے اخیر میں قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورت ہے سورۃ البقرہ، تقریباً 2.5 پاروں پر یہ سورت مشتمل ہے، اور سب سے بڑی سورت کے اندر جو سب سے بڑی آیت، پوری قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت آئی ہے وہ آیت بھی اسی سورت کے اندر آئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک تو قرآن بڑا، اور دوسرا سورہ بقرہ قرآن میں سب سے بڑی، تیسرا سب سے بڑی سورت میں سب سے بڑی آیت۔ اور یہ سب سے بڑی آیت کس کے بارے میں ہے معلوم؟ یہ آیت ہے معاملات کے بارے میں، یہ آیت عبادتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت تہجد کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، تم عالم بن جاؤ، تم فلاں بن جاؤ، تم خیر کے کام کرنے لگ جاؤ، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ آیت ہے انسان اور انسان کے بیچ میں جو معاملات طے ہوتے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے، قرآن نے معاملات کی کتنی اہمیت بتائی۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک بڑا سبب بھی یہ ہے کہ ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ ہم سامنے ایک ہوتے ہیں، پیچھے ایک ہوتے ہیں، ہمارے دکھنے والے چہرے ایک ہوتے ہیں، ہمارے چھپنے والے چہرے ایک ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملات کی خرابی ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ معاملات کی درستگی کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ جو چیز بھی آپ دو، جو چیز بھی آپ لو، چاہے وہ ادھار ہو، چاہے وہ رہن پر ہو، یا کسی بھی چیز کا معاملہ اگر تم کو طے کرنا ہے تو اس معاملے کے لیے تم لکھنے والے کو بلا کر معاملے کو لکھوا دو۔ معاملے لکھے ہوئے ہونا یہ ضروری چیز ہے۔
معاملات اگر لکھے ہوئے نہ ہو تو پھر اسلام ان معاملات کی تائید بھی نہیں کرتا، اور اس کے قرآن کے حکم کے مخالفت میں عمل کرنے کی وجہ سے اس کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ہماری زندگیوں میں معاملات قرآن کے مطابق نہیں ہے، اسی لیے اس کی برکتیں ختم ہیں۔ لوگ بھروسہ کرنے تیار نہیں کہ بھئی مسلمان اگر کوئی بات بولے تو مسلمان کی بات پر مسلمان بھی بھروسہ کرنا مشکل ہے۔ وجہ یہ کہ معاملات درست نہیں ہیں۔ معاملات جس دن درست ہو جائیں گے اس دن ہماری قوم بحیثیت مجموعی آگے بڑھ سکتی ہے۔ معاملات اگر ہمارے خراب ہی رہیں گے تو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اہمیت اور اتنا زور معاملات پر دیا ہے اور ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ ہم صوفی سمجھتے ہیں، ہم متقی سمجھتے ہیں، ہم نیک سمجھتے ہیں اس شخص کو جو عبادتوں میں کامل ہو، بلکہ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، صوفی بننے کے لیے جہاں پر عبادتوں میں پرفیکشن ضروری ہے وہاں پر معاملات میں بھی ضروری ہے۔ معاملات اگر خراب ہونا تو پھر انسان متقی بن نہیں سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے جان کی عبادت کو، مال کی عبادت کو، اور اپنے رب کے ساتھ جو عبادتیں منسوب متعلق ہوتی ہیں ان کو، اور اپنی مخلوق کے ساتھ جو عبادتیں متعلق ہوتی ہیں ان کو، ان دونوں کے اندر کامل اتر جائے تو اس وقت یہ لیول لگ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اس کی عبادتوں کو، اس کی طاعتوں کو دیکھ کر فیصلے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی سب سے بڑی آیت میں جو مضمون رکھا گیا ہے، جو مضمون کھولا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو لکھیں تاکہ معاملات ستھرے ہوئے، نکھرے ہوئے رہیں، اور اس پر عمل ہوگا تو ہماری قوم دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کے ثمرات اور فائدے آخرت میں بھی ہم کو مل سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے۔ مختصر سے انداز میں ہم نے بہت ساری باتیں عرض کرنے کی کوشش کی، لیکن اظہار ہے اپنی عاجزی کا کہ کوئی شخص مکمل طور پر اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ آل عمران قرآن مجید کی یہ تیسری سورت ہے۔ پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے۔ قرآن مجید کے جو سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا، وہ نام رکھنے کے پیچھے وجوہات ہوتی ہے کہ نام کیوں رکھا گیا۔ سورہ بقرہ اس سورت کا نام رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا کہ اس کے اندر ایک گائے ہے اور اس گائے کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، یہ لفظ اس سورے کے اندر آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی مناسبت سے اس سورے کا نام رکھا گیا۔ اب ایسا نہیں کہ اگر گائے کے نام پر یہ سورہ ہے سورہ بقرہ تو آگے جو باتیں اس کے اندر آئیں گی وہ صرف اور صرف اسی کے تعلق سے آئیں گی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسی جیسی ضرورت ہو قرآن ویسے ویسے نازل ہوتے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکھواتے وقت کیوں لکھوایا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی تو فلاں سورے میں اس کو شامل کر دو، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فلاں سورے میں اس کو شامل کر دو۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیتوں کی ترتیب دی ہے کہ اس ترتیب پر قرآن مجید کو جمع کیا جائے، خود یاد بھی کیا ہے، صحابہ کو اسی ترتیب پر یاد بھی کروایا ہے۔ اب سورۃ آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب یہ ہے، آل کہتے ہیں نسل کو، آل کہتے ہیں اولاد کو، ذریت کو۔ تو آل عمران کا مطلب یہ کہ ان کی اولاد کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ اور آل عمران، عمران ایک نیک متقی شخصیت تھی اس زمانے کی، تو ان کے اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو اس مناسبت سے چونکہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اس میں ہے، حضرت مریم کا تذکرہ اس میں ہے، تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اب اس صورت کے اندر مجموعی حیثیت میں 4 باتوں پر اہمیت دی گئی، یعنی 4 باتوں کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ سورت کے نزول کا جو زمانہ ہے وہ مدنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے نا تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ بھی مدنی ہے اور سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ 2 مرتبہ وہ نازل ہوئی، ایسے بھی صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکے میں، دوسرے بار مدینے میں، تو وہ مکی بھی ہوئی، مدنی بھی ہوئی۔ اگر مکے میں نازل ہوئی بعد میں مدینے میں نازل ہوئی تو پہلے مکے میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی کہا گیا۔
اب اس کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ ہے، یعنی سورہ آل عمران میں وہ 4 پارے کے اندر یہ مضمون ملتا ہے، تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، کل کے درس میں بات آئے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کا تذکرہ اس میں ہے، پھر حضرت زکریا کا تذکرہ اس کے اندر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اس میں ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ 4 چیزوں کو موضوعاً اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جنگ بھی اس کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ہے، حضرت مریم کے احوال بھی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا قصہ بھی ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو کیسے اولاد ہوئی تھی۔ بہرحال یہ سورہ کے اندر ایک چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عرض کر دینی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ بغیر والد کے پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ، سنت کے اصل لفظی جو معنی آتے ہیں وہ معنی ہیں طریقے کے۔ ایک اللہ کی سنت ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا کہ جو ذرائع ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہے کہ بھئی ایک مرد اور ایک عورت کا ملاپ ہو، اس کے بعد اس کی اولاد ہو، یہ سنت ہے، یہ کامن طریقہ ہے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس طریقے کو ختم کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو وہاں پر پیش کر دیا گیا۔ وہ قدرت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے، بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ضروری ہے کہ باپ ہو، ضروری ہے کہ ماں ہو، تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں باپ کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا؟ اگر یہ سوال ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، جانوروں کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی اور مخلوق میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو پھر ضروری ہے انسان میں ایسے کیسے ہو گیا؟ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، بغیر ماں اور بغیر باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ پہلے ایک ڈارون کی تھیوری چلتی تھی، اور وہ تھیوری یہ تھی کہ بھئی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے ترقی کر کے وہ چمپینزی بنا، پھر اس سے ترقی کر کے وہ انسان بنا۔ جب اس کے بعد سائنس نے ترقی کی، علوم نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، تو دنیا نے یہ سوال پیدا کیے کہ پہلا تو سوال یہ ہے کہ اگر بندر سے چمپینزی بنے اور پھر چمپینزی سے پھر انسان بنے، تو پھر انسان سے آگے کچھ بننا چاہیے تھا نا، اس کی ترقی رک کیوں گئی؟ اور دوسری چیز دیکھیں کہ بھئی کوئی بندر آج کے زمانے میں پیدا بندر ہوا ہو اور مرتے وقت چمپینزی ہوا، ایسا تو نہیں دکھا۔ پیدائش میں بندر ہو اور زندگی میں اس نے ترقی کر کے چمپینزی بن کے، کوئی چمپینزی پیدا ہوا ہو مرتے وقت انسان ہو کے مرا ہو، یہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ گویا حیاتیں مل جانے سے، مشابہت ہو جانے سے اس تھیوری نے یہ پیش کر دیا تھا کہ انسان کی ترقی ایسے ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ثابت ہوئی۔ اور آج کی نئی سائنس نے، نئی دنیا نے کیا پیش کیا کہ کہا کہ نہیں، بندر ایک الگ قسم ہے اور چمپینزی ایک الگ قسم ہے اور انسان ایک الگ قسم ہے، اس کا کوئی شمار ان چیزوں میں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اتنی بات مان لی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی مرد پہلے ہے یا عورت پہلے؟ انسان میں دونوں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں اور عورت بھی شامل ہے، تو پھر مرد پہلے ہے یا عورت پہلے؟ یہ سوال ہے۔ اب اس سوال کا جواب کی کھوج میں لگ گئے، بڑے ٹیسٹ ان لوگوں نے کیے، بڑی تحقیق ریسرچ اس پر ہوئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی مرد پہلے۔ سوال ہوا کہ کیوں مرد پہلے؟ عورت بھی پہلے بن سکتی ہے، پہلے پیدا ہو سکتی ہے، مرد کیوں پہلے؟ تو پھر اس کے لیے کہا گیا کہ مرد کے اندر جو بچے پیدا کرنے کی کوالٹی ہے اس کے اندر 2 پارٹ ہیں، ایک ایکس پارٹ ہے، ایک وائی پارٹ ہے، اور عورت کے اندر دونوں ایکس پارٹ ہے۔ تو مرد کے اندر بچہ بھی پیدا کرنے کی طاقت ہے اور بچی بھی پیدا کرنے کی طاقت ہے، اور عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بچی پیدا کرنے کی طاقت ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ مرد کے مادے کے اندر اور عورت کے مادے کا تقابل کیا جائے تو مرد میں وہ چیز ہے کہ وہ مرد کو پیدا کر سکتا ہے اور عورت کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور عورت کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ از خود مرد کو پیدا کر سکے۔ تو نتیجے پر ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ پہلے مرد ہے، پھر اس مرد سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف آئیے، یہ 1400 سال لگ گئے ان کی سائنس کو اور ان کی ٹیکنالوجی کو ترقی کرتے کرتے بات پیش کرنے کے لیے، 1400 سال کے بعد یہ بات سامنے آئی۔ قرآن مجید کا ہم اگر مطالعہ کریں تو 1400 سال پہلے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات
बات पेश की, फरमाया कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। अब ये आयत का तर्जुमा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं कि ऐ लोगो, या अय्युहन्नास इत्तक़ू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, रब्बकुम, ऐसे रब से डरो, खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया है, अपने पैदा करने वाले रब से डरो। वो रब कैसा पैदा करने वाला है? खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से उसने तुमको पैदा किया, एक जान से, और वो एक जान मर्द की थी और वो हजरत आदम थे। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उससे उसके जोड़े को पैदा किया, और उसका जोड़ा अम्मा हव्वा थी। तो ये बात कुरान मजीद ने इस साइंस को 1400 साल पहले बयान कर दिया। ये खुदा की कुदरत का शाहकार है इंसान, लेकिन आज साइंस को तरक्की करते करते वहां पहुंची और मुकम्मल रहनुमाई भी उसको नहीं हुई। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में शामिल है। जब वो पैदा करने चाहे तो एक जान को पैदा कर लिया, वो हजरत आदम, फिर उससे फिर दूसरी जान को पैदा किया, हजरत हव्वा। अब कोई ये नहीं बता सकता कि हजरत आदम के वालिद कौन है, अम्मा हव्वा के वालिद कौन, हजरत आदम के वालिदा कौन, अम्मा हव्वा के वालिदा कौन। अगर हम इस्लामी तरीके से ये चीज सोचे तो हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोमिन हैं, कुरान में जो कुछ भी आए हम मान लेंगे, हमको समझ में आए तब भी मान लेंगे, समझ में ना आए तब भी मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास इनकार की गुंजाइश नहीं। लेकिन उन लोगों से अगर हम पूछें कि भाई दुनिया का जो पहला इंसान आया, इंसान के आने का जरिया इंसान ही है, बगैर इंसान के इंसान नहीं आ सकता, ये फलसफा तुम लोगों ने पेश किया। और कैसे पेश किया? डार्विन की थ्योरी को खत्म करते हुए पेश किया। तो तुम बताओ कि जो पहला इंसान आया था वो किस इंसान से आया था? तो यहाँ पर सारे फलसफे खत्म हो जाते हैं। ये खुदा की कुदरत समझ में आती है कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर माँ बाप के पैदा करने पर भी कादिर है और बगैर बाप के पैदा करने पर भी कादिर है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इस सूरत के अंदर इस बारे में तज़किरा आया, वो बगैर बाप के पैदा होने का तज़किरा आया है। और वक्त नहीं कि बहुत सारा वक्त हो चुका है, तो यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। कहने की तो इस ज़मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रमज़ान का भी तकाजा है, रोज़े का भी तकाजा है, धूप का भी तकाजा है, आपके आराम का भी तकाजा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद के मज़ामीन को सही तौर से समझने और उस पर अमल करने और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।